حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے غلام کے جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھی جائیں تاک لئیاں. غلام کے غلام غریب آدمی ٹوکریاں چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے, ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے, آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھوک گئی. کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے, میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینے میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا, اتنے پیسے جوانوں نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے, صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے, کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے, پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں, پاک دین ہے ہمارا, ذہن بھی پاک, نظر بھی پاک, عقیدہ بھی پاک, نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہو گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے, سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, پخانہ کیا تو وجود پہ مان لیا, پخانہ کیا تو وجود پہ, اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا, اپنا وجود دھویا, آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ, نورانی آنکھیں, خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے, تو پاکیزہ نظر والا ہے, تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے, آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں, پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں. اور کہا آجا سینے سے لگ جا, تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ہیں ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں تو خوشبو والا بابا ہے, خوشبو والا بابا. لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. ترمذی کی حدیث ہے. کفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عیب کرتا, اس بی بی سے چکر, اس بی بی سے چکر, اس بی بی سے رابطہ, اس سے رابطہ, برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی. یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر. ایک عورت آئی, کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں, تو امیر آدمی ہے, 60 دینار چاہیے. کہنے لگا تیرا رنگ گورا, پہلے منہ کالا کر. اس نے کہا غریب ہوں, بچوں نے مجبور کر دیا. تیری میرے. کہنے لگا نہیں, پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی. کہا اچھا میں رات کو آؤں گی. عورت رات کو آئی, کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی. کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں. بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اندر کی کھولنا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو کیسے کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بس دل پہ چوٹ آئی, کانپا. 7 دینار دیے, بی بی کو واپس بھیج دیا. آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے یا اللہ موت دے دے.
انتقال کر گیا. میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں، فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے معاف. اگر وہ اتنے عیبوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا. میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں. جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں، یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں. اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا، جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں. اور یاد رکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، وہ نظر پاک کر لے. اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا. حدیث ہے دل لگے گا. للطیبین للطیبات، اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا. اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی. قرآن کا فیصلہ ہے. للخبیثین للخبیثات، اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی پر بات آئندہ جمعے کروں گا، لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے. فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی قول نقل نہیں کر رہا. گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد. اخلاق کی بات نہیں کی، اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی، اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے. تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا. یہ قرآن نے کہا ہے. ملا رومی کہتے ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی، سونار کا کام کرتا تھا، بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا غریبوں کا خیال رکھنے والا. چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا، بیچارہ لاوارث تھا، گھر لایا، پالا. اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا، جوان ہو گیا. وہ سونار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا جرم ہوا، بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا. شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھا، گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ دروازے پہ کھڑی ہے. کہنے لگی سچ بتا تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ سچ بتا تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ چک سجدے میں گر گیا. میں نے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے، اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا، میری بیوی کی حفاظت فرما، میرے گھر کو سنبھال، آج کے بعد نہیں کرتا. ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے لگا آقا مجھے پتا نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا، میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے، خدا سے بھی مانگ لی ہے، آپ سے بھی مانگتا ہوں. اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے، دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر. اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو. کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے، چلو چلے، آج میں نے اتنا درود پڑھا تو بھی اتنا پڑھ. اس کام لگاؤ نا پیکیجز. اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے؟ یہ گند کو فروغ دینے کے لیے. ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے؟ صبح 7 سے رات 7، رات 7 سے صبح 7 کا ہے. کس لیے؟ وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامن فریب میں الجھا دے. توڑ دو اس کی ساری چالیں، ناکام کر دو اس کے سارے حربے، نظر پاک کر لے، روح پاک کر لے. اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے، خدا را اللہ سے ڈرو. جب بھی کوئی بیوی دروازے پہ چڑھے سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے، یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے.
یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتیجی اور ایک آپ سے میری منت ہے، یہ کزنوں والا معاملہ ختم کرے۔ اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، خالہ ناراض، اسے کہو کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ میں لا رہے لڑکے لڑکیاں، اور یہ بھی خدا را دکیا نوسی، اصل دکیا نوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے، زہر، اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو، اس کے جوتے پالش کر۔ دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عجیب حرکات کرتا ہے دین۔ یہ دکیا نوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا ہے۔ کزن کی منت کرو، بیٹا اب تو جوان ہے، جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ، ہم ہمارے درمیان بیٹھ، کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے، کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے۔ گھر میں ضرور آئے، بیٹھے ضرور، لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے مکثر، اور آپ چونکہ نوجوان بیٹھے ہو، آپ کسی کے کزن ہو، کسی کے آپ کچھ لگتے ہو، اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ۔ جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں، دین کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ دین کی خدمت، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو دین کے کام لگائیں، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں، آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے، اس کو درست کرو، تلفظ ٹھیک کرو، ضروریات دین سیکھو، دین کے معاملات میں دلچسپی، نعت سیکھو، قرآن سیکھو، عبادات سیکھو، اپنے وقت کو بچاؤ۔ اب جانے کم کر دو، اگر جاؤ بھی کبھی خالہ سے ملنے، چاچو سے ملنے، انکل سے ملنے، پھپھی سے ملنے، تو ضرورت کے تحت جاؤ، ضروری کام کرو اور لوٹ آؤ، حفاظت کرو۔ سامنے گڑا ہو تو کوئی چھلانگ نہیں لگایا کرتا، سامنے گڑا دیکھ کے چھلانگ لگا کے کہتے ہو میں الجھ گیا ہوں، خدا را اس چکر سے بچ جاؤ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بڑی پاکیزہ بات ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے دعا اللہ کے بندے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ تین خوبیاں ہیں، سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا ہے۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل میں، سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے، ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہے، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھے، عاجزی کے ساتھ رہے۔
قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھے کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا. یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں. قناعت کرے. عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی. اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہو آپ سمجھے کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے. یہ سادگی نہیں ہوتی. نفاست تو حسن ہے اسلام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا. فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں. بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے. جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ سادہ ہے. جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیاح ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے سے، تو آپ سادے؟ آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے. سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے. جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے. یہ سادگی ہے. یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ. میرا ایک تجربہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ نہ سمجھیے گا، میری ذاتی بات ہے تو اس کو ذاتی رہنے دیجئے گا. کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں. آپ کسی کی دعوت کھانے جائیں نا، وہ عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو، کوئی بھی ہو، اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں. پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے. وہ بالکل میری طرح کا دیہاتی بھی ہو تو کہتا ہے میں منڈیاں نو کل آکھیا کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جیا. آج جی آکھن نہ کہ جناب دی دعوت سی تے اس پکائے کچھ نہیں. وہ پھر جس لے کٹا ایڈا ودیا لیا کے نائی اگے رکھیا تے انہیں پہلی ہری انج دا ویکھیا سی. انہیں پھر بنایا کہ کمال کر چھڑی. مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا؟ تو انہوں آکھے کہ جنج دی تساں روٹی پکائی میں کدے نہیں کھا دی. یہ ہر آدمی کا مطالبہ، ہر آدمی. جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی اسپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے. تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے. یہ میں امیر غریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. کس طرح کی سادی تھی؟ دو جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، دو جملے اور بات ختم کر دی. فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے. کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا. حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھی. یہ نہیں ملے گا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا. یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے. یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے، اور جو شے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً. وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری. ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں ہو. اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے.
تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے۔ تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سلسلہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا۔ بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، اور بار جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمنٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے۔ پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے۔ بار جب وہ گیا ہے کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے، بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو، تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے۔ پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا کچھ نہیں، مجھے تو نے کہہ دیا اٹھ جا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے، لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا اور بادشاہ ہو گئے۔ میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے، اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے، پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ، تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے، نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی، بیمار تھی، فرماتی ہے حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا، نبی پاک نے گوندا، نبی پاک نے، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک نے آٹا گوندا، اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو، میں نے آٹا گوند دیا ہے۔ او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین، لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں، لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا۔ جتنا ہمارا دبدبہ بنتا ہے عاجزی، انکساری، یہ انسان کو سنوارتی ہے، یہ اس کو سکون دیتی ہے، یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے، بن کچھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ نے تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا، بن کچھ نہیں سکیں گے آپ۔ ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے، بنانے کا شوق ہے، شہرت، نام بری، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بتانا۔ 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے، سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1,44,000 صحابہ تھے، کام کر گئے، کسی نے نام نہیں بنایا، کام کیا، شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں، باقیوں نے کام کیا، نام پر توجہ ہی نہیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں، بات مانی ہے میرے نبی پاک کی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بھی حضور کی بات مانی ہے، ماں کی خدمت کرو، نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی۔ درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میرا جبہ لے جانا،
اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. بھئی گھر رہ کے بات مانی, کوئی شورا نہیں, کوئی نام نہیں. امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا, اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا, یہاں تو لکھا رہ جائے گا. اور پھر دعا مانگی. امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے, اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے, مجھے ظاہر نہ کرنا. میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے, اللہ مسترنا بسترک الجمیل. اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا, پردوں میں اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے, نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. اے اللہ مجھے پردہ دے, شہرت نہیں چاہیے, میرا نام نہ ہو, کوئی جانے کوئی پہچانے نہ, بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤ. امام فرماتے اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا, چونکہ وہ چھپے رہے. ضرورت نہیں, میں سراپا مخزن راز تھا, میں تو رہا تھا مدت و راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. شوق نہیں, مجھے بھی پوچھ لو, میرا بھی نام لے لو. اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا, روٹی کھلاؤ, جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو, پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو, اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو. یار بس کرو, یہ انا کے بت بنا لیا ہم لوگوں, کس چکر میں